السلام علیکم جی، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز۔ میں آج کے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ عدالتی حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں بڑی بحث چھڑ چکی ہے اور واضح جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ ماشاء اللہ کی گونج بھی لوگ کہہ رہے ہیں دکھائی دے رہی ہے، اور پھر ایک عدلیہ بچاؤ تحریک بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ان ہو چکی ہے۔ آج عدالت کی جو ورڈکٹ تھی وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ پارلیمنٹ کا اس حوالے سے جو کہنا ہے اور جو دو واضح طور پر جو دو ٹوک تقسیم ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے آج پارلیمنٹ میں بجٹ کو بالکل ایک طرح سے مسترد کیا گیا، اور الیکشن کمیشن کے ترجمان نے بھی آ کے کہا کہ ہم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس طرف جا رہی ہیں جسے ایک بند غار کہتے ہیں، اندھی گلی کی جانب دھکیلنا۔ بڑی مشکل سے جو ہے وہ چیزیں سیدھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے بھی رویے میں اب تھوڑی لچک نظر آ رہی ہے، اور خان صاحب کا جو میرے دوست وہاں موجود ہیں زمان پارک میں، وہ بتا رہے ہیں کہ اب زمان پارک کے باہر کے جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، وہ بھی کافی حد تک نارمل ہو گئے ہیں۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اب کسی ڈیل پر آمادہ ہو گئے ہیں؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب تھوڑا نرم رویہ دکھانے پر آمادہ ہو گئی ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومتی جماعت جو ہے وہ بھی اب خان صاحب کو ایک سیف پیسیج دینے پہ آمادہ ہو گئی ہے؟ مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ عید کے بعد بڑا دمادم مست کلندر ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہفتہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی ہونے جا رہے ہیں، ذرائع نے یہ کہا ہے، اور اگر وہ ڈی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ نام جو سامنے آ رہا ہے وہ ایاز صادق صاحب کا ہے۔ ایاز صادق صاحب جو ہے وہ سیزنڈ جو ہے وہ پولیٹیشین ہے، اور بڑا ان کا بڑا گہری وابستگی ہے ان کی میاں نواز شریف صاحب سے۔ اور اگر اس صورت کو دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ نے بھی جو ہے شہباز شریف صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ساری جو گیم ہے، یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ کہاں پر جا کر ختم ہونے والے ہیں، اور یہ جو گیم ہے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ جب ہم اس جانب جاتے ہیں تو اگر تو دوبارہ سے سڑکوں پر دمادم مست کلندر ہوتا ہے، پتھراؤ اور ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، عمران خان صاحب دوبارہ سے جو ہے وہ دھرنے کی جس طرح انہوں نے کال دی ہے، اور دوبارہ وہ اپنے لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، تو موسم بھی دیکھ لیں اور دیگر معاملات بھی، لیکن کیا پاکستان کی اکانومی اور پاکستان اس سب کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اگر متحمل ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی مشکل سے قطر آپ کے ساتھ جڑنے پہ آمادہ ہوا ہے، یو اے ای جڑنے پہ آمادہ ہوا ہے، دوبارہ سے جو ہے وہ سعودیہ آپ کی بیک پہ آ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب اس وقت سعودیہ پہ موجود ہیں، بیک ڈور جو ان کی گفتگو ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ تو پاکستان کیا اس سیاسی بحران سے نکل پائے گا؟ اس وقت یہ سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑا امتحان ہے۔ ہمارے یوٹیوبرز نے ایک وبال پیدا کیا ہوا ہے، ادھر سے مبشر لقمان صاحب کچھ بول رہے ہیں، ادھر سے عمران ریاض کچھ بول رہے ہیں، صدیق جان ماشاء اللہ کی خبریں دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ سب کرنے سے جو ایک ہوا کریٹ ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کا اینڈ ریزلٹ بالآخر، میں بھگتان نہیں کہہ رہا، اس کا اینڈ ریزلٹ پھر بھی سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے نکالنا پڑے گا۔ ماضی میں ہم یہ دیکھتے آتے تھے کہ فوج جو ہے وہ جو ایک فریق بنتی تھی اور گارنٹی لیتی تھی اور معاملات حل ہوتے تھے، نہیں تو ماشاء اللہ کی طرف سے چلی جاتی تھی چیزیں۔ اب بھی عدلیہ بیچ میں ایک واضح فریق کے طور پر سامنے آئی ہے، اور عدلیہ نے اسٹینس لیا ہے کہ آئینی بحران نہیں ہونے دیں گے اور ملک کو تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ زرداری صاحب نے بڑا کھل کے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس بڑے ثبوت ہیں، اور وہ میں ثبوت دیے بغیر ملک کو اس طرح اس بری حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ زرداری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پاکستان کے موسٹ سیزنڈ سیاستدان ہیں، اور ان سے زیادہ بصیرت والا سیاستدان اس وقت منظرنامے میں کوئی نہیں ہے۔ یہ درست کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک رستہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ تمام معاملات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ٹیک اپ کر لے۔ اگر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی ٹیک اپ کر لیتی ہے تو یہ تو بات درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فورن پالیسی بہت اسٹرانگ ہے، اور دنیا بھر میں بہت اسٹرانگ جو ہے وہ روابط رکھتی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور ایک لیگیسی ہے ان کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ باتیں قبل از وقت بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ سین جس جانب میں نہیں جانا چاہتا اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، بری سے بری جمہوریت بھی بہتر ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بے نقاب ہو رہے ہیں سب، اس سب میں اب وہ چیزیں بھی، وہ افواہیں بھی دم توڑ گئی ہیں کہ عمران خان صاحب یہ ہے، ان کے یہاں پرسنل سیکورٹی اسسٹنٹ کو اٹھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک میسیج دیا جاتا ہے، ایک پیغام دیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں خان صاحب کی حکومت میں بھی ہوتی رہی ہیں، تو خان صاحب بھی ان ساری چیزوں سے ماورا نہیں ہیں۔ ہاں، بات انصاف کی ہونی چاہیے، میرٹ پہ ہونی چاہیے، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، آپ دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ نے آئین کا اونٹ یہ جو اپنے دروازے سے گزارا ہے، کیا اس کی جو کوہان ہے اس دروازے میں پھنس تو نہیں جائے گی؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔
اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اللہ کرے جو ہو پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے بہت اچھا ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔